نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا دوست نیاز محمد۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک چینل بنایا ہے اسلامک ایڈوائس کے نام پر، جس میں ہم لوگ جتنا ہو سکے ہم لوگوں سے آپ لوگوں کو اسلام کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے سارے ویڈیوز جو ہے وہ پشتوں میں بنائے۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ ویڈیوز ہم لوگ پشتوں میں بنائیں گے، کچھ ویڈیوز جو ہم لوگ اردو میں بنائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے مین جو ہم لوگوں نے بات کرنی ہے تو والدین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو پچھلے اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھے تو اس میں میں نے صرف والدین کے حقوق کی بیان کیا ہے، پشتوں میں بیان کیا ہے، لیکن آج ہم لوگ اردو میں والدین کے کچھ حقوق بیان کریں گے۔ تو والدین کے حقوق کی تقاضا آپ لوگ اس بات سے کیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق سے فوراً ماں باپ کے حقوق بیان کیا ہے، کیونکہ والدین کا حقوق جو ہے انسان پر بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے از محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا از محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کا اجر میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس آدمی نے از محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، تاکہ اس کا بدولت اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے دے۔ تو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ تو اس وجہ سے از محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھے رویہ کرو، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کا اجر دے گا۔ کس چیز کا اجر دے گا؟ جہاد کا اجر دے گا۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک کرو۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے کے عورتوں سے پرہیز کرو، دوسرے کے عورتوں سے گریز کرو، ایسے کرنے سے تمہارے عورتیں جو ہے پاک دامن رہیں گی۔ تو اس حدیث سے مجھے ایک بات یاد آتا ہے کہ دو ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو انسان پر قرض بن جاتی ہیں۔ دو کیا ہے وہ ایسی چیزیں؟ ایک زنا ہے اور ایک ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ استعمال کرنا ہے، اچھا سلوک نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں زنا کیا تو آپ کی، اگر کسی کے ساتھ آپ نے زنا کیا تو ایسا کرنے سے آپ کی جو گھر والی ہے یا آپ کی ماں ہے یا آپ کی بہن ہے، اسی سے خامخواہ زنا ہوگی، کیونکہ آپ نے دوسرے عورتوں سے زنا کیا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو ایسا کرنے سے تمہارے ہی خاندان میں کسی کے ساتھ زنا ہوگا۔ یہ قرض انسان پر بن جاتی ہے۔ زنا کے ریلیٹڈ ہم لوگ اور ویڈیوز میں بات کریں گے۔ آج ہم لوگوں کا مین مقصد جو ہے وہ کس چیز کے والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ تو دوسرا ایسی چیز جو انسان پر قرض بن جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک نہیں کیا تو ایسا کرنے سے تمہارے اولاد جو ہے تمہارے ساتھ حسین سلوک نہیں کریں گے۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے، پہلا کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فرمایا کہ آپ دوسرے کی عورتوں سے گریز کرو، دوسرے کی عورتوں کو نہیں دیکھو، ایسا کرنے سے تمہارے عورتیں پاک دامن رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے والدین سے حسین سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے اولاد جو ہے تمہارے ساتھ حسین سلوک کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے والدین سے صحیح سلوک نہیں کیا تو آپ لوگ پھر اس بات کا جو ہم لوگ اس بات کا تمنا نہیں کرو کہ دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا میرے ساتھ، میرے بچے اٹھ جائیں گے میرے ساتھ حسین سلوک کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ سے ہی حسین سلوک نہیں کیا۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے آپ لوگ تقاضا لگاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والدین سے حسین سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے اولاد تمہارے ساتھ حسین سلوک کریں گے۔ اور تیسرا بات فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، ایسی حدیث میں اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان بھائی آپ سے آ جائے معذرت کے لیے، معافی کرنے کے لیے، تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر میں مجھے اپنے منہ مت نکالو، کیونکہ کوئی مسلمان بھائی آپ سے معافی کرنے کے لیے آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔
چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا تو اس کا معذرت قبول کر دیا جائے۔ تو صرف میرے بات ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کا تقاضا لگاتے ہو کہ میرے اولاد میرے ساتھ حسین سلوک کرے تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر ویڈیوز ختم کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے، اس کا چاچو، تو اس نے کہا کہ میرے چاچو جو ہے میرے دادا کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا، میرے دادا کو اکثر تنگ کرتا، اس سے گالی گلوچ دیتا، اللہ تنگ کہ وہ اس بات تک تیار تھا کہ اپنے والد صاحب کو میرے دادا کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اس نے اپنے جو میرا دوست کا دادا تھا، اس آدمی نے اپنے والدین کو گھر سے نکالا۔ جب اس آدمی نے اپنے والدین کو گھر سے نکالا، کچھ ٹائم گزرتے رہے، اس آدمی کے بچے جوان ہو گئے۔ اس آدمی کے بچے اسی طرح رویہ استعمال اس کے ساتھ یوز کر رہا تھا جیسے اس نے اپنے والدین کے ساتھ یوز کیا تھا۔ تو اس کے آدمی کے بچے نے اسی وجہ سے اسی طرح اس کو ذلیل کیا، جیسے اس نے اپنے والدین کو ذلیل کیا تھا۔ اس کے بچے اٹھے، اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جیسے اس نے اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا تھا۔ اور اسی طرح اس کے بچے اٹھے اور اپنے والدین کو گھر سے نکالا دیا، کیونکہ اس کی والد نے یہ کیا تھا، اپنے والد کو گھر سے نکالا دیا۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسین سلوک کرو۔ یہ دو حیثیتیں پھر کبھی بھی آپ لوگوں کو پھر نہیں ملے گا۔ یہ دو حیثیتیں، حسین سلوک کرو، چاہے وہ جو کچھ کہیں اس کی باتوں کو بس مان لو کہ صحیح ہے، انہیں مان لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بہت ہی آپ لوگ ارمان کرو گے جب جائیں گے اس قبر میں، اس زمین کے نیچے، تو پھر بہت ہی ارمان کریں گے کہ کاش ہم لوگ یہ کرتے وہ کرتے، ہم اپنے والدین کے ساتھ حسین سلوک کرتے۔ اور اس کا اگزامپل آپ لوگ دنیاوی زندگی میں لے سکتے ہو، کتنا لوگ ہیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا، آج کل اسی کے بچے اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے والدین سے ہی اچھا سلوک نہیں کیا۔ چاہے جو کچھ بھی کہیں تو آپ اس کو مان لیا جائے۔ والدین دو ہستیاں ہیں، پھر کبھی بھی آپ لوگوں کو اس کی شکر گزاری کرو، اس کی تابعداری کرو، اسی کے راستے پر جاؤ۔